السلام علیکم، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جشن آزادی صرف 2 روز باقی رہ گئے، کیا کچھ اس پورے عرصے میں 1947 سے لے کے اب تک ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور ہم نے اب تک کیا ایسے معاملات کیے کہ جس کے اوپر عوام جو ہے وہ مطمئن نظر آئے۔ ایک طرف عوام کی ہم بات کریں، دوسری جانب وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا اور پاکستان بنانے والوں کی اولادیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں۔ خان لیاقت علی خان، جن کی نہ جانے کتنے ایکڑ اراضی تھی، انہوں نے جو نواب تھے وہاں پر انہوں نے اپنی جائیداد چھوڑی اور اس کے بعد وہ پاکستان آئے، لیکن اطلاعات کے مطابق ان کے بڑے صاحبزادے اکبر علی خان، جو کہ علاج معالجے کے لیے بھی انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، ان کے مسز کو خط لکھنا پڑا حکومت سندھ کو کہ میرے شوہر کے علاج معالجے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں۔ جبکہ ایسے میں ان تمام لوگوں نے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا یہی خواب لے کر آئے تھے کہ پاکستان میں سرکاری سطح پر علاج ہوگا، سرکاری سطح پر تعلیم دی جائے گی، ایک فلاحی ریاست ہوگی جہاں پر عوام کے لیے بہت کچھ ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پہ کیا جا رہا ہوگا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے میں عوام بھی اس وقت پریشان نظر آتے ہیں۔ شہر کراچی کی اگر ہم بات کریں، عمران خان صاحب آئے ایک روزہ دورے پر اور انتہائی مختصر دورہ کر کے چلے گئے، یعنی کہتے ہیں کہ آئے بھی وہ گئے بھی وہ، ختم فسانہ ہو گیا۔ کراچی کے مسئلے کہاں چلے گئے، کس طرح حل ہوں گے اور کیا معاملات ہوں گے، یہ تمام موضوعات لے کر ہم بیٹھے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب معزز اور سینئر تجزیہ کار انور خورشید صاحب، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ جناب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ جناب سب سے پہلے میں جاننا یہ چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، ہم اس دفعہ جو جشن آزادی منانے جا رہے ہیں تو کیا ہم اس طرح سے منانے جا رہے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں بحیثیت پاکستانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے سوال کیا، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں بتاؤں کہ آزادی جو ہم ابھی اس کا جشن منا رہے ہیں 22 کروڑ 24 کروڑ عوام پاکستان کے 14 اگست کو، اور تقریباً 1 ارب سوا ارب لوگ 15 اگست کو ہندوستان کے اندر اپنی آزادی کا جشن منائیں گے۔ ان دونوں ملکوں کی عوام کو اور دونوں ملکوں کے جو حکومتیں ہیں اور خاص طور پر ہندوستان کی حکومت کو دیکھ کر پتہ ہونا چاہیے کہ آزادی کسے کہتے ہیں۔ جو کشمیر کے اندر اس وقت تقریباً 80 لاکھ سے زائد کشمیری مسلمان ہیں، اور ان سے کوئی پوچھے آزادی ہوتی کیسے اور ایک غلامی کیا چیز ہوتی ہے۔ جس طرح سے غلامی کی وہ زندگی اس وقت کشمیری عوام گزار رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں، انڈین ہیلڈ کشمیر کے اندر، تو آزادی کا تو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہم لوگ جو ادھر بہت سینئر جن کی عمریں 70-75 سال تک ہو گئی ہیں، ان کو تو نہیں پتہ کہ پاکستان کیسے بنا تھا، کیونکہ پاکستان کو بنے ہوئے 73-74 سال ہو گئے ہیں۔ تو اب وہی شخص صحیح طرح جان سکتا ہے جس کی عمر 90 سال ہوگی، تو وہ ہمارے ہاں وہ لوگ بہت کم ہیں۔ تو آزادی کیا ہوتی ہے، غلامی کیا ہوتی ہے، ایک مقبوضہ کشمیر والے جانتے ہیں اور یہ فلسطین والے جانتے ہیں۔ تو ہمیں کل جو ہم پرسوں اپنی آزادی منائیں گے، ہمیں اور ہندوستان کی حکومت کو بھی اس کا کشمیریوں کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات آپ نے اپنے انٹرو میں کہی تھی کہ جیسا کہ ہمارے پاکستان کو بنانے والوں کی جو اولادیں ہیں وہ کس حالات میں ہیں، تو یہ وزیر اعظم عمران خان ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس چیز کا نوٹس لیا نواب اکبر کی لالت کا، اور اس کے اوپر انہوں نے لیا۔ اور باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو پاکستان ہم آزادی منا رہے ہیں، تو یہ جو آزادی ہم منا رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، ہمارے ہاں پچھلے 70-75 سال جو ہمارا پاکستان کو بنے ہو گئے ہیں، اس کے اندر زیادہ تر تو جمہوری حکومتیں نہیں رہی، کم عرصہ جمہوری حکومت رہی اور زیادہ عرصہ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے۔ تو آزادی ہمیں تو بس صرف یہی پتہ ہے کہ جھنڈا لہرا لینا یا چھاتی پہ ایک جھنڈا لگا لینا اور ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کے اس کو لہرا لینا، اور 1 منٹ کی 2 منٹ کے لیے ٹریفک بند کر دینا، اور فلیگ جو ہوسٹ کرتے ہیں 14 اگست کو صبح 9 بجے وہ کر لینا۔ یہ اندر سے جذبہ آزادی اندر سے ہونی چاہیے، اور آزادی تب ہی ہوتی ہے کہ جس وقت انسان کو آزاد ملک کے اندر اپنی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ایک انسان کو وہ ملیں،
اور تب اس کو پتہ لگتا ہے کہ وہ اپنے آزاد حکومت میں. ابھی یہاں پہ اسپتالوں کو آپ دیکھ لیں, آپ یہاں پہ روزگار کو دیکھ لیں, یہاں پہ آپ تعلیم کو خاص طور پر دیکھ لیں, جو حالات ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ 75 سال جو ہوتے ہیں بہت تھوڑا عرصہ ہوتا ہے, یہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. 75 سال میں نے اس دن بھی بیان کر رہا تھا کہ یہ جنگ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے اس کے بعد قومیں اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکی, تو ان کو 50 سال لگ گئے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے. ہمیں تو 75 سال ہو گئے آزاد ہوئے ہوئے, مگر ابھی بھی ہم اپنے پاؤں پہ نہیں ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ ہم ترقی پذیر ملک ہیں یا ہم بیکورڈ کنٹری ہیں یا ہم اس کے بیچ میں ہیں. ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ ہم ٹھیک ہے, ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ ہم ترقی یافتہ نہیں ہیں. تو آزادی کا جو اصل یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو آئین کے مطابق ہے, ہر آدمی کو آزادی ہونی چاہیے, اس کو سستا انصاف ملنا چاہیے, قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, شہری کی زندگی آسان ہونی چاہیے. یہاں تو ہمیں پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا, ہمیں کھانے کو 2 وقت کی روٹی کئی جگہ لوگوں کو نہیں مل رہی. ایسے علاقے ہیں, ایسے ہمارے بیکورڈ علاقے ہیں, وہاں تک ابھی تک بجلی نہیں پہنچ سکی, وہاں تک کھانا نہیں پہنچتا. تو ہماری حکومتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آزادی کا نعرہ لگانا تو بڑا آسان ہے. آزادی جس طرح کہ انسان آزادی ذات طریقے سے رہتا ہے اس کو رکھنا یہ حکومتوں کا اور جو بڑے لیڈر ہیں ان کا فرض ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. سر, پیپلز پارٹی کو کئی دفعہ حکومتیں ملیں اور ابھی تو لگاتار وہ 13 سال سے اقتدار میں ہیں. اب جو ہم جشن آزادی منانے جا رہے ہیں 2 روز بعد, تو ہم کس طرح سے پرسکون انداز میں منا سکتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ گولز جو ہیں وہ اچیو کر لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آزادی تو ہم منانے جا رہے ہیں, اور ہم آزادی تقریباً 75 سال سے منا رہے ہیں. اور آزادی, ابھی میرے بھائی نے کہا جیسے کشمیر کے حوالے سے بھی کہ وہ بھی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم جہاں پر جشن آزادی کی بات کرتے ہیں وہاں پر ہم نے سنا ہے کہ جس ٹائم پہ پاکستان آزاد ہوا تھا اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے شہادتیں دی تھیں. وہ شہید کبھی مرا نہیں کرتے, اور ان کی شہادت کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. اسی طرح سے کشمیر بھی اپنی آزادی کے لیے آپ نے دیکھا کہ انڈیا کس طرح سے بربریت کر رہا ہے ان پہ, کس طریقے سے ان پہ ظلم ڈھا رہا ہے. یا ایک بچے کے اوپر انہوں نے گولیوں سے وار کیے اور وہ اپنے نانا کو پکارتا رہا اس کی گود کے اندر, اور آج بھی ہم اس بچے کی آہیں اور سسکیاں یاد کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن جس طرح سے ہم پاکستان میں جشن آزادی منا رہے ہیں اور پاکستان میں اپنے ان شہداؤں کو بھی نہیں بھول رہے ہیں, اسی طرح سے ایک دن کشمیر بھی آزاد ہوگا, اور کشمیر میں بھی اسی طرح سے جشن منایا جائے گا کہ آج ہمارا کشمیر آزاد ہوا ہے. سر, وہ جو کشمیر آزاد ہوگا, اور اللہ کرے کہ آزاد ہو, ان کو حقوق ملیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو حکمران ہیں وہ ان کو سہولیات دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جی بالکل, کیونکہ یہ جنگ آج کی نہیں ہے, ایک زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. بھٹو صاحب نے بھی یہی کرا تھا کہ جب شملہ معاہدے پہ گئے تو ان کو معاہدے کے اندر کے بعد اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ سیب یہ لیجئے, سیب کھائیں, اور ان کے ہاتھ میں چاقو پکڑا دیا گیا. بھٹو صاحب نے اس سیب کو کاٹا نہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ کشمیر کا پھل ہے اور میں اس کو کاٹنا نہیں چاہتا, یہ میرے پاکستان کا کیا کہتے ہیں پھل ہے, تو میں اس کو کھاؤں گا, میں اس کاٹ کے نہیں کھا سکتا, اس کو میں کاٹ نہیں سکتا. تو اللہ نے چاہا تو ایک دن ضرور جو ہے کشمیر بھی آزاد ہوگا. اسی طرح سے ہم 14 اگست کی طرح کشمیر کو بھی منائیں گے, اور پاکستان کے جو بھی حکمران ہوں گے وہ ان کے حقوق ضرور دیں گے, کیونکہ کشمیر ایک خوبصورت ملک ہے. نہیں, بالکل ایک جنت نظیر وادی ہے, اور اس کے لیے دعا گو بھی ہیں ہم. اب ذرا کچھ سیاسی معاملات کی طرف بھی آئیں کہ جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کیا دوبارہ سے قربتیں بڑھنا شروع ہو چکی ہیں, ٹارگٹ دونوں کا دوبارہ سے ایک ہو چکا ہے. ٹارگٹ دوبارہ سے کیا, ٹارگٹ پی ڈی ایم ٹوٹا نہیں تھا. لوگ یہ کہتے تھے, شاید وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گیا ہے, وہ ہموکو کی جنت میں تھے. اور یہ تو ایک دیکھیں, نون لیگ نے بھی جمہوریت کے لیے قربانیاں دے رہی ہے, اور سب سے زیادہ جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے قربانی دی. اگر ہم سینٹ کے الیکشن کی بات کریں گے, ہو سکتا ہے آپ کر جائیں, اس سے پہلے میں آپ کو جواب دے دوں تاکہ آپ سینٹ کی بات ہی نہ کریں. نہیں, میرے پاس اور بھی سوالات ہیں اس کے علاوہ بھی. جی بالکل. اگر وہاں پر کشمیر میں یہ ایک ہو گئے ہیں تو کشمیر کے لیے ہر جمہوری پارٹی
ڈکٹیٹر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے, ہر اس ڈکٹیٹر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے جس چاہے یہ آزاد جموں کشمیر ہو یا انڈیا والا مقبوضہ کشمیر ہو. تو اس کے لیے ہر جمہوری طاقتیں ایک ہوں گی اور ہر اس ڈکٹیٹر کا مقابلہ کریں گی جو کہ شب خون مار کر کے اپنے آپ کو آنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, لیکن ابھی جو آزاد کشمیر میں جو انتخابات ہوئے اس کے بعد اب صدارتی انتخابات کی طرف جائیں گے, تو کیا آپ کا مشترکہ امیدوار ہوگا؟ جی ہاں, ابھی تک تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مشترکہ امیدوار ہوگا اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ہم وہ غلطی نہیں کریں گے جو ہم نے سینٹ میں کری ہے, ہم وہ غلطی یہاں پر نہیں کریں گے. اچھا, ہوگا کس جماعت سے ہوگا؟ یہ تو بڑی قیادت ہی بتائے گی کہ کس جماعت کا ہوگا اور ایک اچھا ہی فیصلہ ہوگا. کوئی نیوٹرل تو نہیں لے کر آ جائیں گے یا فضل الرحمان صاحب کو تو نہیں لے آئیں گے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا کہتے ہیں فضل الرحمان صاحب کو ٹاسک مل گیا, تو ایسی بات نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب آج بھی پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, صدر ہیں. پیپلز پارٹی کا ابھی بھی وہی قد کاٹ ہے, این پی کا ابھی بھی وہی قد کاٹ ہے اور دیگر جماعتوں کو بھی, لیکن پی ڈی ایم ٹوٹی نہیں ہے اور فضل الرحمان کا اپنا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. انور رشید صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو فضل الرحمان صاحب ہیں وہ بڑے ناراض سے غصے میں نظر آئے, کچھ کراچی میں بھی آئے ہوئے تھے, تو پی ڈی ایم کیا اپنی جگہ پہ مستحکم ہے, اس وقت ڈسٹرب کر دے گی حکومت کو؟ دیکھیں جی, پی ڈی ایم تو واقعی اپنی جگہ پہ وہ موجود ہے. اس کو جب پتہ چلا کہ جیسے ایک فوجی ہوتے ہیں نا, جب اٹیک کر رہے ہیں کہیں سے, فوج کسی جگہ پہ اٹیک کرتی ہے تو جگہ آگے سے جب ریٹیلیشن زیادہ ہو جاتی ہے, اگر آگے وہ وہاں سے پسپائی کرتے ہیں, وڈرال کرتے ہیں. تو یہ پی ڈی ایم وڈرا کر گئی تھی جس میں سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی. تو ابھی کیونکہ ابھی 2 سال رہتے ہیں, اس 2 سال میں انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ہو سکتا ہے 6 مہینے سال پھر دوبارہ اس کو اٹھائیں پھر لے جائیں. ایکٹیویٹی کرنے کو تو کچھ ہے نہیں ہے, گورنمنٹ نے گرنا کوئی نہیں ہے, نہ یہ گرا سکتے ہیں. ابھی جو نمبر گیم چل رہی ہے نا, نمبر گیم چل رہی ہے, یہ اسی طرح چلتی رہے گی. جب نمبر گیم کریں گے تو اگر یہ مولانا صاحب ایم کیو ایم کے پاس گئے ہیں یا مسلم لیگ نون شہباز شریف کی طرف سے, مسلم لیگ نون کے بھی 2 حصے ہیں نا, صحیح طرح بیان کرنا پڑے گا کہ شہباز شریف کی طرف سے اگر پرویز الہی صاحب کے پاس جاتے ہیں یا زرداری صاحب پرویز الہی کی طرف جاتے ہیں, تو بیسیکلی یہ جمہوریت کے نام پہ دبا ہے کہ یہی ہارس ٹریڈنگ اسی کو کہتے ہیں, اسی کو توڑ پھوڑ کہتے ہیں. اگر اس کو توڑ پھوڑ کر کے یہ کر کے پی ٹی آئی نے اپنی حکومت بنائی ہے, تو سیم یہ پی ڈی ایم بھی وہی کرنے جائے گی کہ یہ ان کو توڑے گی. توڑنے کے لیے پیسے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے, اور سامنے کوئی ایسی چیز نظر ہی نہیں آتی نا. یا تو آپ کو پیسہ نظر آتا ہے یا آپ کو کوئی عہدہ نظر آتا ہے, یا کہ آپ کو چیف منسٹر بنائیں گے جی پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنائیں گے, تب جا کے یہ وہاں پہ مسلم لیگ کاف کو توڑنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ ایم کیو ایم کے جو رہنما ان کو کچھ دینے کی کوشش کریں گے, یا کراچی میں سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے میئر وغیرہ. کوئی ایسی بات مصطفیٰ اپنا مرتضیٰ وہاب صاحب کو سائڈ پہ کر کے کوئی اور ایسا بندہ ایم کیو ایم کا لانے کی کوشش ہوگی جس میں یہاں سے رابطے, ابھی رابطہ ڈائریکٹ پی پی نہیں کر رہی, وہ پی ڈی ایم کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کو کرا رہے ہیں, یا وہاں پہ پی کرے گی شہباز شریف کی طرف سے کریں گے یا پی کرے گی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بھی کام جو بھی طریقہ کار کریں گے یہ غیر جمہوری ہوگا. اگر یہ بات بالکل صحیح ہے, مگر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ٹائم تھا جب مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری دونوں پی ڈی ایم کا حصہ تھے, اور اس وقت جب یہ کہا گیا آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے کہ ہم اس حکومت کو گرائیں گے, تو اس وقت چانس بن رہا تھا پنجاب حکومت کو گرانے کا. بالکل صحیح تھا, نمبر گیم بالکل فٹ تھی, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف آ سکتے تھے. کچھ نہ کچھ ہونے کا چانس تھا. ایک چیز جو ہے, اگر اس وقت یہ حکومت گرانے کی طرف جاتے ہیں, اب تو ٹائم ہی کچھ نہیں بچا, تو پھر یہ ویسے ہی ہوگا جیسے ہمیں تو کام کرنے نہیں دیا. پی ٹی آئی کلیم کر سکتی ہے کہ ہم تو کام کر رہے تھے, ہمیں کام نہیں کرنے دیا. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, وہ کلیم کرے گی, مگر وہ ان کو کلیم کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا نا. یہ کر نہیں سکتے. کیوں کہ یہ حکومت نے پورے 5 سال رہنا ہے, پنجاب والی میں رہنا, وہ والی بھی رہنا, اور یہ آپ کی سندھ گورنمنٹ میں جو مرضی ہو جائے, جتنا مرضی آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنا مرضی گندا کام کو لوگ کہتے ہیں نا کہ سندھ میں بہت پیپل پارٹی بہت غلط کام کر رہی ہے, انٹیریئر سندھ میں غلط کام, جتنا مرضی کر رہے ہیں, انہوں نے 5 سال یہاں بھی پورے کرنے ہیں. اب
پیپل پارٹی کو اس 5 سال کے لیے آگے باقی بقایا جو 2 سال ہے اس میں جو کارکردگی دکھانی ہے نا اپنی گورنمنٹ کو یہاں اگلے 2023 میں رکھنے کے لیے، تو انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ سب سے بہتر کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ مرتضی وہاب صاحب کو لے کے آئے کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بنا کے، تاکہ کراچی کے اندر کچھ کام بہتر ہو۔ تو اسی طرح اور بھی مزید پیپل پارٹی چاہے گی تو کم از کم یہاں اچھے کام ہو، تو اور باقی کافی امید ہے پیپل پارٹی کی وفاق میں بھی، اگر کارکردگی کرے گی تو وفاق میں بھی آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب سے ہم سوال کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد، اور سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے لیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں جو 2 سال آپ کے پاس باقی رہ گئے ہیں اتنے متاثر کن کام کرنے میں کامیاب ہو جائے گی پیپلز پارٹی کہ عوام آپ کو ووٹ دے دے، یا عوام کا حافظہ اتنا کمزور ہوگا کہ وہ 13 سال کو بھول جائے گی؟ یہ جواب لوں گا ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں بات کر رہے تھے ہم کہ کیا عوام کا حافظہ اتنا کمزور ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گزشتہ 13 سالوں کو بھول جائے گی، یا 2 سالوں میں پیپلز پارٹی اتنے متاثر کن کارکردگی دکھا پائے گی کہ عوام انہیں دوبارہ منتخب کر لیں؟ ڈاکٹر طاہر خان کیا کہیں؟ جی، میں تو آپ کے سوال کا تو میں خود سوچ رہا ہوں کہ یہ آپ نے کیسے کر دیا سوال۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں عوام نے دوبارہ منتخب کیا ہے، اور ایون کہ وہ بھی منتخب کیا ہے کہ جو ہم نے ہاری ہوئی سیٹ تھی وہ بھی ہم نے جیت لی۔ لیکن سر اس دفعہ جو انتخابات ہوں گے وہ ضمنی انتخاب نہیں ہوں گے، وہ جنرل الیکشن ہوں گے۔ میں وہی جواب دے رہا ہوں، میں آپ کو جنرل الیکشن کے اوپر بھی آ رہا ہوں کہ N241 جہاں ہم 4تھے نمبر پہ، وہاں آج ہم فرسٹ پر آ گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کافی ریشو بڑھ گیا۔ اسی طرح سے آپ اپنا ان کی یوسف مرتضیٰ کی سیٹ دیکھ لیں کتنی اچھی ہم نے مارجن سے جیتی، اور بھی دیگر سیٹیں ہم نے کئی جگہ پہ جیتی۔ اور جنرل الیکشن کی جو بات کر رہے ہیں آپ، تو جب آپ یہ دیکھیں بائی الیکشن کے اندر عوام نہیں بھول رہی ہے، تو جنرل الیکشن میں جب یہ 2 سال کا ابھی ہمیں اور ٹائم مل گیا ہے، تو اللہ نے چاہا کراچی میں ہم مزید سیٹیں حاصل کریں گے۔ اسی طرح سے ابھی کینٹونمنٹ کے الیکشن آپ کو اس بات کا ثابت کر دیں گے کہ کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کتنی سیٹیں مل رہی ہیں کینٹونمنٹ کے اندر۔ اسی طرح سے بلدیات کے اندر جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے جنرل الیکشن تو بہت دور کی بات ہے، آپ تو قریب میں دیکھ لیجیے گا نا جناب علی، تو آپ کیوں اتنا مجھے لمبا؟ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مرتضی وہاب صاحب کو جو ہے وہ اس لیے ہی ایڈمنسٹریٹر لگایا کہ بلدیاتی انتخابات کے اندر کچھ کام کیا جا سکے، یا کوئی ایسے معاملات کیے جا سکیں کہ ووٹ آپ کو پڑ جائیں؟ دیکھیں پاکستان، میں دونوں طرف سے پوچھ رہا ہوں، دونوں اینگل ہیں اس کے اندر۔ جی، پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے اور عوام کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے۔ مرتضی وہاب صاحب اگر اس ٹائم پہ ایڈمنسٹریٹر بنے ہیں تو آپ کبھی بھی کہیں ان سے انٹرویو لے لیں، ماشاءاللہ ہمارے اسپوک مین بھی ہے، وہ ہر جگہ یہی کہیں گے کہ میں ایڈمنسٹریٹر پوری کراچی کا ہوں، میں ایڈمنسٹریٹر خالی پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہوں۔ اسی طرح سے آپ سعید غنی صاحب کے پاس جب جائیں گے، جب لوگ آتے ہیں ان کے پاس، تو وہ یہ پوچھتے نہیں کہ آپ کا کون سی پارٹی سے تعلق ہے، آپ کا کون سی پارٹی سے تعلق ہے۔ تو سعید غنی صاحب انشاءاللہ ویسے ہی کام کرتے ہیں، ناصر حسین شاہ اسی انداز میں کام کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے تمام منسٹر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی میں اس وقت جس انداز میں پاکستان پیپلز پارٹی میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، جو کہ آپ بھی دیکھیں گے کہ ایک ریکارڈڈ بات ہے یہ کہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں، اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ تجزیہ لے لیتے ہیں انور صاحب سے۔ انور صاحب، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا عوام 13 سالوں کو بھول کے ان 2 سالوں کی کارکردگی پر ہی ووٹ دے دیں گے؟ عوام جو ہے یہ 2 طرح کی عوام ہے، کچھ چند پرسنٹیج ہے 10% سے کم ہے، شاید 2% یا 5% ہوگی جن میں شعور ہے، صرف کاسٹنگ آف ووٹ کی بات کر رہا ہوں، اور 90% سے زیادہ ایسی عوام ہے جن کے پاس شعور ہی نہیں ہے کہ ووٹ دینا کس کو اور کیوں دینا ہے۔ انہوں نے ووٹ دینا ہے اپنی برادری کی بیس پہ، اپنے کنبے کی بیس پہ، اپنے دباؤ کے زور پر، جو پہ وڈیرے، جاگیردار، چودھری، ملک، خان، بڑے بڑے جہاں پہ ہوتے ہیں ان کے اپنے ووٹ ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے کام کیا یا اس نے کام نہیں کیا، اس کا نام کیا ہے یہ بھی نہیں پتا، صرف اتنا پتا ہے کہ وڈیرا فلاں اس کا چودھری، فلاں ملک اس کا نام ہے، یا فلاں کوئی بھی ہے، انہوں نے اس کو ووٹ دینا ہے۔ تو وہ ووٹ اس طرح سے چلے جاتے ہیں، تو آپ کام کریں یا نہ کریں، آپ کچھ کریں نہ کریں، تو وہ جو وڈیرا بڑا ہوگا، ابھی وڈیرا کیونکہ سندھ میں کہتے ہیں، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کسی جگہ پہ چودھری کہتے ہیں، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جو ان کو ہم کیا نام دیں، مجھے تو نہیں پتا کیا نام دینا چاہیے، جو کہ ایک اثر رسوخ والا کہتے ہیں ہم، آپ ان کو حاکم کہہ سکتے ہیں کیونکہ حکومت انہوں نے کرنی ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں جائے۔ وہ جو حاکم ہیں، جو اثر رسوخ والے لوگ ہیں، ان کو انہوں نے ووٹ دینا ہے،
انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میری گلی بنی ہے یا میرا سیوریج کا نظام صحیح ہوا ہے یا ہمارا مہنگائی کا خاتمہ ہوا ہے یا کچھ بھی کوئی بھی چیز ان کو نہیں ہے. انہوں نے اپنے پورے کے پورے وہ آ کے ایسے آواز دیں گے وہ دیتے ہیں اوئے منگو تیری 10 ووٹیں کتنی ہیں 10 ہیں جی مجھے پڑھنی ہے ٹھیک ہے جی صاحب جی تو وہ کر کے وہ ووٹیں ادھر چلی جانی ہیں. وہ کہیں گے صاحب جی آپ پہ لگا دینا ٹھکا میرے پاس میں آؤں نہ آؤں آپ پہ لگا دینا. اس طرح سے یہ الیکشن ہو رہے ہیں اور حقیقت ہے یہ حقیقت ہے. میں کوئی اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے حقیقت ہے. ایک زمانہ تھا کراچی میں ایسے 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 ٹھپے لگتے تھے ایسے ٹھپے لگتے تھے ٹک 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 جیسے ڈاکیا ٹکٹ کے اوپر وہ اسٹیمپ کرتا تھا نا بڑی والی اسٹیمپ ڈاک والی اس طرح سے یہاں پہ اسٹیمپ ہوتی تھی ووٹیں. تو اسی طرح کہ شعور نہیں ہے اور وہ ووٹیں موجود ہوتی تھی یہ نہیں کہ ویسی لا کے لگا دیے ان لوگوں کے نام ہوتے تھے سارے ہوتے تھے. اسی طرح ابھی الیکشن جب بھی ہوتے ہیں اس پہ عمران خان صاحب نے جو ابھی پی ٹی آئی نے جو کہا کہ ہم اس میں الیکٹرانک ووٹنگ کریں گے اس میں دیکھیں اگر تو ہم جنرلی سوچیں تو اگر اس میں تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا مگر وہ بندہ جا کے جس بندے کو پیچھے سے گھر سے بتایا جائے گا تو نے بلے پہ یا تیر پہ یا شیر پہ اپنا انگوٹھا لگانا ہے اس نے تو جا کے شیر پہ ہی انگوٹھا لگانا ہے اس نے تو تیر پہ ہی لگانا ہے. مگر ابھی یہ ایک سٹیپ ہے کہ لوگوں کے دلوں پہ دماغوں پہ ان کو شعور دیا جائے کہ ووٹ آپ نے کاسٹ کیوں کرنی ہے یہ کیا چیز ہے. یہ 100 روپے کی 200 روپے کی چیز یا 5000 کی چیز نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ووٹ دینے والے جو ہیں وہ میجورٹی ایسے لوگ ہیں جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں ان کو شعور نہیں دیا جا رہا. اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو اسمبلی میں پہنچ رہے ہیں ان میں بھی میجورٹی ایسی ہے جو تعلیم یافتہ نہیں ہے یا ان میں بھی شعور بہت کم ہے. بعض ایسے لوگ ہیں اب کیمرہ جب لے کے پہنچتے ہیں اور صحافی سوال کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے فلاں موو کے اوپر جو ہے وہ حامی بھری ہے اس کی کیا وجہ ہے تو وہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے پڑھا نہیں تھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا تھا بس ہمیں کہا گیا تھا تو ہم نے جو ہے وہ. تو اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ پارلیمنٹ میں کب تبدیل ہوگی؟ طاہر صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ سر جب وہ جو شخص جو ووٹ کاسٹ کرنے جاتا ہے وہ باشعور ہو جاتا ہے اس کی اتنی عمر ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ جی ان میں شعور نہیں اور وہ صرف دباؤ ہے ان پہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. دباؤ چند لوگوں پر ہوگا ہر کسی پہ نہیں ہوگا. میں نے ابھی ایک کلپ دیکھا تھا کسی چینل کا تھا اس کلپ کے اندر ایک بچے سے سوال کیا گیا کہ جی پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر کون ہے اس نے کہا جی بے نظیر. اس نے کہا بے نظیر صاحبہ تو شہید ہو گئی ہیں. انہوں نے بولا بلاول ہے. تو ایک بچے کا یہ رجحان ہے تو پھر بڑے کا جو جس کی عمر 18 سال سے زائد ہو جاتی ہے تو وہ ایک باشعور ہو جاتا ہے کوئی تھوڑی بہت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. سر بڑا لیڈر ہونا ایک الگ چیز ہے کام کرنے والا الگ. ایک بچے کی مثال دے رہا ہوں نا. بچہ بھی جب ایک شعور رکھ رہا ہے تو پھر وہ ووٹ کاسٹ کرنے والا بھی شعور رکھ رہا ہے. کیونکہ جب وہ ووٹ کاسٹ کرنے جاتا ہے اس سے پہلے 1 مہینہ پہلے یا 1 سال پہلے یا 2 مہینے پہلے یا 10 دن پہلے اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کس نشان پہ اپنا کس نشان پہ ٹھپا لگانا ہے تیر پہ لگانا ہے یا کسی اور پہ لگانا ہے کس پہ لگانا ہے. تو وہ اس کو اتنا شعور ہو چکا ہوتا ہے اتنی آگاہی مل چکی ہوتی ہے کیونکہ جگہ جگہ پولیٹیکل پارٹیاں اپنے آفیسز کھولتی ہیں جگہ جگہ بینا فلیکس لگ جاتے ہیں جگہ جگہ ان پہ ان کے آج کل تو وہ پہلے ہمارے زمانے میں تو نہیں تھا اب تو خیر ہمارا زمانہ ابھی بھی ایسی بات نہیں ہے جی جی لیکن وہ اللہ آپ کو جوان رکھے جی. تو پہلے گانے بجانے نہیں ہوتے اب تو گانے بجانے بھی ہوتے ہیں ہر پارٹی کے گانے بجانے ہیں. تو ہر بچہ اس سے خان صاحب نے تو بہت کچھ تبدیل کر دیا ہے. اب تو اسٹیج پہ بھی جب تقریر ہو رہی ہوتی ہے تو پیچھے میوزک ضرور ہوتا ہے. تو یہ ٹرینڈ تو چینج ہوا ہے. اچھا تو اب یہ جو شعور ہے عوام کے اندر مزید لانے کے لیے تعلیم کی طرف کب لوگوں کو راغب کریں گے کہ تعلیم حاصل کریں ان کو پتہ چلے کہ بنیادی مسائل حل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب ہمارے سید غنی صاحب انشاءاللہ یہ والے منسٹر جو ہمارے یہ شاہ صاحب ہیں یہ بھی اس کے اوپر کافی توجہ دے رہے ہیں. سید غنی صاحب نے بے انتہا توجہ دی تھی اور جو اسکولز بند تھے ان کو کھلوایا گیا جہاں پر اب نئی سے نئی ترامیم کی گئی اور انہوں نے ابھی لندن میں جا کر کے باقاعدہ اس کے اوپر اور مزید وہاں کے بھی دیکھا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی پاکستان کا تعلیمی معیار یہ ہے اور باہر کا یہ ہے. تو کچھ عرصے میں آپ یہ دیکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کی حکومت بالخصوص میں دیگر جگہوں کی بات نہیں کروں گا سندھ کے اندر تعلیمی معیار اتنا اچھا ہو جائے گا کہ ہم اور آپ
ہمارا منسٹر گورنمنٹ میں اپنے بچوں کو تعلیم، جو اس وقت وزیر تعلیم ہے، ان کی صاحبزادی گورنمنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہے. چلیے تو بہت اچھی ایک مثال قائم کرنے جا رہے ہیں. اگر ایسا ہی ہو جائے کہ جو سرکاری اسپتال ہیں اس میں سرکار کے ہی لوگ جائیں تو وہ زیادہ مناسب رہے گا، سرکاری اسکولوں میں سرکار کے بچے جائیں وہ زیادہ مناسب رہے گا. انور صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں وزیر اعظم کا دورہ کراچی ہوا، بڑا ہی مختصر اجلت کا لگا، آئے بھی وہ گئے بھی وہ اور ختم فسانہ ہو گیا؟ جی، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کے ایک بات کا جواب دے دوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ بچے سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا لیڈر کون ہے. اگر اس بچے میں شعور ہوتا، اگر اس بچے میں ذرا سی بھی تعلیم ہوتی تو وہ کہتا قائد اعظم محمد علی جناح. یہ شعور کی کمی ہے کہ اس نے بے نظیر مرحومہ کا نام لیا، اس نے بلاول کا یا عمران کا نام لیتا، یا وہ نواز شریف کا نام لیتا، یا کسی اور سیاسی لیڈر کا نام لیتا. شعور کی کمی ہے. اگر کسی پاکستانی سے پوچھا جائے کہ تمہارا سب سے بڑا لیڈر پاکستان کا کون ہے تو ہم برملا کہیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح. تو یہ آپ جو عمران خان صاحب کے دورے کی بات کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ یہ وہی ٹسل ہے جو کہ چل رہی ہے دونوں پارٹیوں کے بیچ میں. عمران خان صاحب نے پہلے اعلان کیا کہ میں آ رہا ہوں، اور یہاں سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایسے جملے بولے، ایسی باتیں کی کہ جس پہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کو آتے باتیں، پھر اس کے بعد وہ جاتے تو پھر کیا دیتے کہ بھائی اس نے ایسے کیوں کیا. انہوں نے ایک دن کا ان کا دورہ تھا جس میں انہوں نے یہاں بھی دورہ کر لیا، انہوں نے اس کا بلوچستان کا، ادھر آپ کا سمیانی کا بھی دورہ کر لیا. تو اس میں یہ ہے کہ وہ پہلے سے چیزیں طے ہوتی ہیں، پہلے سے کوئی ایسا حساب کتاب بھی نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں باقی جتنی جگہوں پہ ہے. اس کا تو تب بھی مزہ آئے گا نا جب سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جائے گی تو پھر تو صحیح ہو جائے گا معاملہ. کیونکہ پورے پاکستان میں ان کی حکومت ہے سوائے یہاں کے، یا وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو جائے تو تب تو معاملہ صحیح ہو جائے. لیکن سر بات یہ ہے کہ میں اس دورے کی بات کر رہا ہوں، اتنا مختصر تو کسی گاؤں دیہات کو بھی ٹائم نہیں دیتے. گاؤں دیہات میں بھی ذرا ٹائم لگ جاتا ہے. یہاں تو پورا شہر تھا، ملاقاتیں ہونی تھیں، اتحادیوں سے ملتے، دوسرے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے. طوفانی دورے تھے ان کے، تو وہ طوفانی دورے نظر نہیں آ بلکہ طوفانی طور پر چلے گئے. وہ ان کا اپنا کوئی مقصد ہوگا. پہلا مقصد انہوں کا کراچی میں بس ایک سٹیپ دینا تھا. اب رباب رحیم کو انہوں نے آگے کر لیا اب اس کے لیے کہ جی میں کراچی آیا تھا. بعد میں جب لکھا جائے گا پتہ چلے گا جی میں نے کراچی کا دورہ کیا تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو دورہ کرنا چاہیے تھا 2-4 دن کے لیے. یہاں سے سیکورٹی کے معاملات پہ چیف منسٹر صاحب کو ساتھ رکھتے، گورنر صاحب کو ساتھ رکھتے، یہاں کے کور کمانڈر کو، یہاں پہ آئی جیز کو، ان لوگوں کو ساتھ رکھتے، سیکورٹی کی بات کرتے. پھر محرم آ رہا ہے آگے، 14 اگست آ رہی ہے، اس کی بات کرتے، پھر اور بنیادی مسائل سنتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی اگر ان کا آپس میں پیچ اپ نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا، ٹھیک ہے. مگر بنتا یہ ہے کہ جب بھی پرائم منسٹر کا دورہ ہو اس میں چیف منسٹر بھی موجود ہونے چاہیے، اس میں گورنر بھی ہونے چاہیے، اس میں باقی بھی سٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں. ایون اس دورے میں کراچی کے ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب کو بھی اس میٹنگ میں ہونا چاہیے. تو یہ ٹھیک ہے، آپ چیف منسٹر کے آفس میں نہ رکھتے، آپ گورنر ہاؤس میں رکھ لیتے. یہ ایک میٹنگ اس طرح کی ہونی چاہیے تھی. یہ عمران خان صاحب نے یا ان کی جو ہواری ہیں انہوں نے یہ غلط کیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے یہ جو اس وقت خان صاحب آئے، نہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ان سے ملاقات کی، نہ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے ملاقات کی، وہ آئے اور چلے گئے، تو کیا معاملات کیسے حل ہوں گے؟ میں آپ کی بات کا میں جواب دیتا ہوں. پہلے بھائی کی بات کا ایک دے دوں جواب. بچے کے حوالے سے جو کہا کہ وہ قائد اعظم کی بات، میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ صحیح کہا کہ شعور اور لاشعوری کی بات. ہم یہ دیکھیں کہ جس ٹائم پہ ایک نعرہ لگایا گیا کہ نیا پاکستان، کون سا نیا پاکستان؟ پاکستان ایک ہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا. قائد اعظم پاکستان وہی ہے جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا. ہمیں کیا پتا کون سا نیا پاکستان لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور نہ بہت سے میرے بھائی تجزیہ کار ہو گئے یا سیاستدان ہو گئے یا دیگر لوگ ہو گئے کبھی اس بات کو نہیں کہتے ہیں کہ نیا پاکستان کون سا نیا پاکستان تو ایک ہی ہے جو اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان ہے، جو اسلام کے نام پہ بنا. تو لہٰذا قائد اعظم محمد علی جناح کو تو بچے بھی جب ہی یاد کریں گے نا، کیونکہ آج کل کے لوگ تو نئے لیڈران کو یاد کرتے ہیں کیونکہ ان کی عمریں اتنی ہیں، ان کا سب کچھ ہے.
ہر چیز چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ہر چیز ہم صحیح. تبدیل کرنے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ میرا اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو قائم دائم رکھے. آمین. جس نام سے یہ بنا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان, تو اسلامی جمہوریہ پاکستان رہے, ٹھیک. نیا پاکستان نہیں بنے. ٹھیک ہے, تو پرانے پاکستان میں کیوں نہیں ملے؟ دوسری بات آپ نے مجھ سے پوچھا, جی. ایک بڑی حیران زدہ بات ہے یہ کہ پاکستان کا وزیر اعظم 4 گھنٹے میں 2 صوبے کر کے جا رہا ہے. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس طرح سے آیا, ہوا کی طرح چلا گیا. نہ تو اس نے اپنا کوئی مقصد بیان کیا, نہ اس نے کوئی یہاں پر آ کر کوئی بریفنگ لی, نہ بریفنگ دی. ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. پتہ نہیں گھومنے کے لیے آئے تھے, سیر سپاٹے کے لیے آئے تھے, یا دیکھنے کے لیے آئے تھے کراچی کیسا ہے یا بلوچستان کیسا ہے. سر وہ کہتے ہیں ہم جو ہے وہ اس طرح طوفانی دورے کریں گے, طوفانی دورے ہی ہوگا یہ غالباً. اس میں انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں بہت کچھ اچیو کیا, لیکن ایڈمنسٹریٹر صاحب کیوں نہیں کرے اس میں؟ کال ہی نہیں ہوئی, بتایا نہیں گیا. کیونکہ وہ تو وزیر اعظم صاحب چاہتے ہی نہیں ہیں کہ سندھ میں آئیں تو سندھ کے کسی بھی اصل نمائندے سے ملاقات کریں. وہ آتے ہیں اپنے دوست کے پاس, اپنے دوست سے ملاقات کرتے ہیں, وہ نکل کے چلے جاتے ہیں. اچھا. ابھی بہت اچھی بات کری کہ جی اگر وہ یہاں پر آئے تھے سندھ کے اندر, تو ان کو اپنا سیکورٹی سسٹم کا, اگر سیکورٹی کا کوئی ان کو خدشہ تھا, تو ہر طرح کے عسکری ڈپارٹمنٹ ہمارے الحمدللہ پاکستان کے ایسے ہیں جو کراچی کو پرامن بنایا, جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. تو کیا وہ ایک وزیر اعظم کی کیا سپورٹ نہیں کر سکتے؟ کیا اس کی سیکورٹی نہیں کر سکتے تھے؟ وہ کرتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں بات کریں گے چیئرمین نیب کے حوالے سے, جو آج اپنی تقریر میں یہ کہہ گئے کہ اگر الزامات اتنے لگ چکے ہیں, بس باقی رہ گیا تھا تو ایک ہی الزام رہ گیا تھا کہ کرونا جو ہے وہ نیب نے پھیلایا. تو کیا نیب کے حوالے سے جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ اتنی نالا نظر آتی ہیں؟ انور خورشید صاحب کیا کہیں گے؟ آج چیئرمین نیب جو ہیں انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کر دیا کہ نیب پہ اتنے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ کرونا کا بھی لگ سکتا تھا. یہ نیب کے جو طریقہ کار ہے کرنے کا, وہ اس چیز کو دیکھ کے تو وہ ایسے ہی ہر خاص طور پہ جو اپوزیشن کی جماعت ہے انہوں نے ایسی بات کرنی ہے. یہ ایک قسم کی کہ ہر معاملے میں نیب, ہر اپوزیشن کا کوئی بھی ذرا سا بندہ کوئی بھی ذرا سی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر نیب کا ایک دم ایک تلوار لٹکنی شروع ہو جاتی ہے. تو اس تناظر میں یہ بات کی گئی. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم پچھلے 3 سالوں کو دیکھیں یا پچھلے جو 5 سال وہ دیکھیں کہ نیب کا زیادہ تر خطاب اپوزیشن کے سرکردہ لیڈروں پہ ہی رہا ہے. اور مگر یہ جو ابھی ان 3 سال میں اس میں تو سروے جو اپنا پریزنٹ حکومت تھی اس کے بھی کچھ لوگ آئے, جیسے علیم خان صاحب تھے, جیسے جہانگیر ترین خان صاحب تھے, اور ایک اور صاحب بھی اس طرح سے وہ بھی اس میں آ گئے. تو مگر ان کے اتنے عرصے سے چیزوں کو اپنے پایا تکمیل تک اس طرح سے نہیں پہنچایا گیا جس طرح سے پہنچایا جانا چاہیے تھا. سب سے بڑا کیس جو ہے وہ اس کا میاں نواز شریف صاحب کا تھا, یا ان کے پورے خاندان کا تھا. وہ اس کو لٹکے ہوئے 3 سال سے زیادہ ہو گئے. ورنہ تو وہ پیپلز پارٹی کے دور کا تھا, مگر ابھی اس کو دوبارہ پاناما جب ہوا, پاناما کے بعد سے اس کو تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں. وہ چیزیں اپنی کسی پایا تکمیل تک نہیں پہنچیں گی. جب بھی عدالتوں میں جب یہ کیس چلتے ہیں تو نیب کے جو ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان کے پاس وہ ثبوت پورے نہیں ہوتے جو عدالتوں کو چاہیے ہوتے ہیں. یہ کارروائی ایسی ان کو کرنی چاہیے کہ جب نیب ثبوت مانگے تو وہ دیں, ورنہ آپ بات ہی نہ کریں. نیب کو چاہیے کہ ایسی بات ہی نہ کریں کہ جب آپ ثبوت مہیا نہیں کر سکتے, سزا دلوا نہیں سکتے. ویسے تو اپیرنٹلی تو نظر آتا ہے کہ یہ جرم ہوا ہوگا. وہ اخباروں میں یا میڈیا سے یا سوشل میڈیا سے یا جنرلی لوگوں کے منہ سے بات نکلتی ہے, ہوتی ہے. مگر جب کسی کو سزا دینی ہے یا کسی پہ پکا الزام لگانا ہے, اس کے لیے آپ کو ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ثبوتوں سے وہاں پہ مار کھا جاتے ہیں, اور اس کے لیے پھر آج کل ششو پانچ دائیں بائیں, یس نو آئیں بائیں شائیں ہوتی رہتی ہے, اور وہ کیس پرولونگ کرتے جاتے ہیں. تو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کا یہ نیب کے ساتھ کہنا تھا. باقی نیب اپنی ایک کارروائی کر سکتی ہے. نیب اتنی بھی آزاد نہیں ہے کہ وہ پکی اس طرح سے سزائیں دے دے یا کرے. پھر وہ عدالتوں میں معاملات چلے جاتے ہیں, پھر عدالتوں کا کام ہے, اور عدالت بھی
ایسے تو نہیں نا کہ نیب نے کہہ دیا یا عام آدمی نے، میں نے آپ نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جی اس بندے نے اس کا سر محل ہے اور اس طرح سے بننا ہوا. آپ ثابت کریں اس کو، جب چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اس کو پھر سزا ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ کیا سیاسی جماعتیں اتنے اسمارٹلی جو ہے کرپشن کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ پکڑ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، یا انہیں صرف بدنام کیا جا رہا ہوتا ہے؟ سیاسی جماعتوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. جیسے چیئرمین نیب جنہوں نے اپنے یہ اسٹیٹمنٹ دیا نا، وہ اپنے اسٹیٹمنٹ کو گھما گئے. بیسک ان کا اگر بس چلتا نا تو وہ کسی بھی جمہوری پارٹی کے کسی بھی لیڈر کے اوپر یہ الزام لگا دیتے کہ یہ کرونا لے آئے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ مراد علی شاہ صاحب نے کرونا کے لیے جتنی کام کیا، جتنا لوگوں کو آگاہی دی، جتنی ہر ممکن کوشش کری کہ کرونا سے لوگ بچے، چیئرمین صاحب کے ذہن میں وہ بھی تھا. وہ صرف اپنے کو گھما گیا نہیں تو وہ کہہ دیتا ہے، کوئی پتہ نہیں وہ پریس کانفرنس میں کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہے نا یہ کرونا لے کر آئے ہیں، نہیں تو پاکستان میں کرونا ہوتا ہی نہیں. تو اس لیے الزامات لگاتے ہیں سیاسی لوگوں پر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی جماعتیں اگر یہ سمجھتی ہیں کہ انہیں بدنام کیا جا رہا ہے تو عدالتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہاں جائیں آپ. جی عدالتوں میں جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کئی جگہ پر نواز شریف صاحب بھی بری ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے زرداری صاحب بھی کئی جگہ بری ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، یہ نہیں کہ میں کہوں گا کہ نہیں جمہوری پارٹی میں جب ساری جمہوریہ پارٹی ہیں گی سوائے یہ 2-3 پارٹیوں کو چھوڑ کر کے. صحیح. اچھا انور خورشید صاحب، بلاول صاحب کا ایک نیا اسٹیٹمنٹ، ویسے تو وہ کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، تحریک انصاف جو ہے وہ MQM ہے، تو اس دفعہ پھر انہوں نے اس طرح کی بات کر دی ہے. تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اور MQM جو ہے وہ بالکل ایک جیسی ہی اپنی پالیسی لے کر چل رہے ہیں؟ نہیں جی، MQM کے بھی تو 2 حصے ہیں نا. ایک MQM جو -1 سے پہلے تھی، اور ایک MQM جو ابھی -1 کے بعد ہے. اچھا، دونوں میں تھوڑا بہت فرق ہے، زیادہ اگر نہیں ہے، تھوڑا بہت فرق ہے، اسی لیے وہ موجود ہے. اگر یہ -1 کے بغیر ہوتی تو اب ہوتی نہ، اب ہے اس لیے کہ یہ -1 کے ساتھ ہے. تو MQM کے ساتھ اس کی تشبیہ دینا ہے کہ بلاول صاحب خود ہی اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کس تناظر میں کہہ رہے ہیں. یہ مجھے یہ لگتا ہے، یہ میں اپنا تجزیہ دے سکتا ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہو. یہ جو سیٹیں جو تحریک انصاف جیت جاتی ہے، کہ MQM پہ الزام تھا کہ وہ اس طرح ٹھپے لگا کے اپنے ووٹ 90,000 اور 1,20,000 ایک حلقے میں سے نکل آتے تھے، تو لوگ گھر بیٹھے ہوتے تھے. تو شاید اس طرح سے جو ابھی آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا ہے اور پہلے GB میں ہوا ہے جو الیکشن، یا ایک آدھ ابھی سیالکوٹ کے الیکشن کے اوپر یا ان کے اوپر، اس کو دیکھ کے اس کے تناظر میں یہ بات انہوں نے کی ہوگی. اس کے علاوہ اور تو ایسی کوئی چیز نہیں لگتی. اگر MQM کہنا چاہتے تھے تو پھر ان کو مسلم لیگ نواز کو کہنا چاہیے تھا کہ ان کا بندہ بھی لندن میں ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، ویسی تقریریں کر رہا ہے. جیسے کل PDM کل ہوئی، ان کا اجلاس ہوا، جیسے MQM میں تقریریں ہوتی تھی ویسی تقریریں، ویسی جیسے MQM میں فوج کے خلاف اور حکومتی اداروں کے خلاف تقریریں ہو رہی تھی، ابھی میاں نواز شریف صاحب بالکل ویسے ہی تقریریں کرتے ہیں حکومت کے خلاف، اداروں کے خلاف. اور میں نہیں سمجھتا ہوں، میرے خیال سے آصف علی زرداری صاحب نے بھی مسلم لیگ نون کو اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف. لیکن سر زرداری صاحب نے بھی تو کچھ اس طرح کے سخت جملے استعمال کیے ہیں. زرداری صاحب نے جو جملے دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کے بعد سافٹ ویئر کا صحیح ہونا. زرداری صاحب کا سافٹ ویئر ابھی صحیح ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا تھا، سب صحیح ہو گیا تھا. جب صحیح ہو جائے، کوئی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی انسان سے بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعد جو سب صحیح ہے تو صحیح ہے. یہ تو نہیں ایک دفعہ کوئی منہ سے غلط بات نکل گئی تو غلط ہو گئے، نہیں. انہوں نے جو کہہ دیا تو اس کے تو ابھی تو وہ نہیں ہے نا، وہ ملکی اداروں کے حق میں، سارے حق میں. ابھی میاں صاحب ابھی آ جائیں، میاں صاحب کہہ دیں گے جی مجھ سے ساری غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میرا یہ پکڑو سارے کے سارے پیسے. ابھی کل ان کے نواسے کی شادی ہے، ہونے والی ہے 2-4 دن میں، 23 تاریخ کو شاید، جس پہ سنا ہے کہ 40-50 کروڑ روپے کا. تو وہ چیزیں کپتان صاحب کی بیٹے کی شادی ہے، تو اس پہ میرا خیال 40-50 کروڑ روپے کا تو ویسے ہی خرچہ حال چال کا ان چیزوں کا کوئی ایسٹیمیٹ آیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. تو وہ آئیں سارا کچھ دے دے ادھر حکومت کو کہیں جی مجھے معاف کر دیں، تو سارے معاف کر دیں گے، دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے 4تھی دفعہ وہ. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس لحاظ سے MQM اور PTI ایک جیسی ہیں؟ ان کے طرز زندگی
طرز سیاست سیم چل رہا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ بندہ مار دیتے تھے, یہ بندہ نہیں مار رہے ہیں, صرف تڑیاں دے رہے ہیں, نیب کے حوالے کر دیتے ہیں, یہ کسی پہ کچھ کر دیتے ہیں. کہ طرز زندگی اور طرز سیاست ان کا ایک ہی ہے. تو آپ ان کے پارلیمنٹرین کو دیکھیں کہ کبھی بھی ان کی آواز ویسی نہیں ہے جیسی ایک پارلیمنٹرین کی ہونی چاہیے, کہ بڑی یہ ایک معزز ادارہ ہے, اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں بڑے مہذب ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. ان کی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ان کی ٹیوننگ بالکل چینج ہوتی ہے, جیسے وہ پاکستان کے پتہ نہیں کیا بن گئے یا اپنے علاقے کے پتہ نہیں کیا ہو گئے. یہاں کے کراچی کے ہی ایم پی ایم این ایس کو لے لیں آپ کہ کئی جگہ بنے ہوئے. تو سر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری سیاسی جماعتوں میں ایسے لوگ نہیں ہیں کیا؟ نہیں, اس ٹائپ کے تو لوگ نہیں, کہیں نہیں دکھتے ایسے کہ عوام کے ساتھ تو کم سے کم ان کا سر وہاں جب پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ, تو وہاں پہ تو نون لیگ نے, پیپلز پارٹی کے مختلف سیاسی رہنماؤں نے اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں, حذف کرنا پڑتے ہیں بعض دفعہ تو الفاظ. سر یہ چیز نہیں, جس طرح ہلڑ بازیاں ابھی ہوئی ہیں اس طرح سے ہلڑ بازیاں کبھی بھی پارلیمنٹ میں نہیں ہوئی. اس سے پہلے بھی شور شرابے ہوتے رہے ہیں, لیکن یہ نہیں رہا کہ ہاتھ مارنا, گالیاں دینا, یا اس دفعہ تو گالیاں تک کے آپ نے سنی ہوگی, جبکہ حذف نہیں کی گئی ہیں. اس دفعہ تو گالیاں بھی شو ہو گئی ہیں. تو یہ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے. پارلیمنٹ کا کام ہے بڑی پیار محبت شفقت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئے اور اپنے آپ کو بتائیں کہ جی ہم کیا ہیں. جب وہ وہاں یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو باہر کے لوگ بھی کیا کرتے ہوں گے حرکتیں, یہ بھی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. اسی لیے بلاول صاحب نے کہا, بلاول صاحب کبھی غلط بات یوں نہیں کرتے ہیں کہ ان کو جو ہم لوگ جا کے بتاتے ہیں, باہر کی سناریو بتاتے ہیں, وہ اسی کی وہ بات کرتے ہیں, اور وہ بات کریں گے تو ہر چیز تجزیے کے حساب سے, اور وہ نپی تولی بات کریں گے. اسی طرح سے جیسے ابھی بھائی نے کہا کہ تھوڑا سا وہ سسٹم ٹیڑھا ہو گیا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کو تسلیم کیا, آئین اور قانون کو ہمیشہ سمجھا, عدالتوں کا بھی مقابلہ کیا, اور کبھی بھی ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی. جبکہ بھٹو شہید کے لیے ماورائے قطع عدالت بھی کیا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے وہ کیسوں کو نہیں وہ کیا کہ ٹھیک ہے جی جو قانون نے کرا کیا کر سکتے ہیں. اچھا انور صاحب, آپ کے سمجھتے ہیں کہ کیا پارلیمنٹیرینز کے لیے بھی کوئی ادب و آداب کے لیے کوئی سیشنز ہونے چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ نے ماحول کو رکھنا ہے, اور اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو کس انداز سے کرنی ہے, کیونکہ اتنے زیادہ حذف کرنے کے بجائے, ٹائم ضائع کرنے کے بجائے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ آپ نے کیسا سوال کر دیا کہ ٹیچرز کو بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے, مانٹرز کو بھی ہونا چاہیے, جو یعنی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کو پڑھانا ہے, سب کو سکھانا ہے. یہاں پہ تو آنا ہی وہی شخص چاہیے جو پڑھا لکھا ہونا چاہیے, تو ان کی تربیت ہونی چاہیے سر, تربیت یافتہ ہونا چاہیے. مگر یہاں پہ وہی بات ہے کہ ووٹ اس شخص کو نہیں ملتا. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کیونکہ انہوں نے تو سپورٹ کرنا اپنی پارٹی کو. میں تو پیپلز پارٹی کے اندر بھی کئی لوگوں کو جانتا ہوں کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. تحریک انصاف کے اندر لوگ ہیں کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ کے ایم کیو ایم کے تو پھر کوئی ان کی کوئی لینگویج بولنے کا زبان کوئی بہتر ہی ہے, کیونکہ وہ اردو بولتے ہیں, اردو بولنے والے ہیں بیسیکلی. تو اردو ایک بڑی شائستہ قسم کی زبان ہے. باقی جو یہ ہے کس قسم کی, اب یہ جنہوں نے دو تین جو انہوں نے نام نہیں لیے, یہ اسپیشلی ایم پی ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے سندھ اسمبلی میں, تو کس طرح سے بولتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو اصل میں بیسیکلی یہ سارے کا سارا قصور ہے ان کی جماعت کے ٹاپ لیڈرشپ کا. ٹھیک ہے نا. اگر تو کوئی بھی, ابھی ہمارے عمران خان صاحب تھے, وہ کھڑتے ہوئے نواز شریف, تو وہاں سے بات شروع ہوئی, تو وہ عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں اس کے بلاول بھٹو زرداری ذمہ دار ہیں, اس کے آصف علی زرداری ذمہ دار ہیں. نواز شریف کو تو میں کچھ کہوں گا کیونکہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو بگوڑے ہیں. شہباز شریف اس چیز کے ذمہ دار ہیں. یہاں پہ ایم کیو ایم میں جو اگر ٹاپ لیڈر, مجھے نہیں پتا کون ہے ادھر, مجھے سمجھ نہیں لگتی ٹاپ پہ کون ہے, جو بھی ہے وہ ذمہ دار ہیں. کیوں کہ ان کا کام ہے کہ اپنے اسی وقت شوکاز نوٹس دیں کہ آپ نے یہ وہاں پہ زبان استعمال ہو گئی, اس نے گالی دی تھی, اس نے دی تھی تو تم نے کیوں دی تھی, اس نے ایسے کہا تھا, اس نے کہا تھا تم نے ایسے کیوں کہا. کیونکہ تابڑ توڑ حملے ہوتے ہیں, ادھر سے وہ بولتے ہیں, اپوزیشن والے بولتے ہیں, ادھر سے گورنمنٹ بولتی ہے, ادھر سے گورنمنٹ بولتی ہے, اور بیچ میں کوئی بیچ بچاؤ کرانے والا نہیں ہوتا. بیچ میں بیچ بچاؤ کرانے والا کیا کرے گا, اس کو بھی سناتے ہیں پھر یہ بیچ کرانے والے والے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ اپنی سیاسی جماعت کے لحاظ سے کیا سمجھتے ہیں کہ اپنی سیاسی جماعت کو, خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو, اس طرح کی کوئی میسج دیں کہ وہ, کیونکہ جشن آزادی قریب ہے, ہم یہی چاہیں گے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر لے کر چلیں, اور جشن آزادی جب ہم منا رہے ہوں تو اس کے بعد نئے عہد کے ساتھ آگے کی طرف بڑھیں. تو کیا سیاسی جماعت کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی تربیت اور تعلیم کے سلسلے جو ہیں وہ ہونے چاہیے؟
میں اپنی خیر میسیج تو نہیں دے سکتا اپنی پارٹی کو، میں تو خود ان سے میسیج لیتا ہوں، میں خود ان سے سیکھتا ہوں. ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تربیت ضرور دی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر میں آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہوں تو ایک تربیت یافتہ ایک سیاسی ہوں میں پولیٹیکل، اور آج میں اگر اپنے علاقے کی صدارت بھی کر رہا ہوں تو میرے سینئرز کو میں دیکھ کر کے جیسے زرداری صاحب ہمیشہ ریکنسولیشن کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں تو میں بھی اسی چیز کو سمجھتا ہوں، میں اپنے لیڈر کی بات کو سمجھتا ہوں. اسی طرح سے میرے کراچی ڈویژن کا صدر سعید غنی صاحب جب کیا کہتے ہیں بیٹھتے ہیں اور کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں اس کو فالو کرتا ہوں کہ سعید غنی صاحب آگے کیا چیز چاہ رہے ہیں اور کیا نہیں چاہ رہے ہیں، تو میں اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی پارٹی کا پیغام آگے پہنچاتا ہوں. اسی طرح سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہوں، جوڑتا ہوں. صحیح. انور صاحب آپ کوئی لاسٹ کمنٹ کر دیے گا کہ سیاسی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جشن آزادی جب ہم منانے جائیں تو کس انداز سے منائیں؟ دیکھیں جی، کم از کم ان کو اگلے جو 2 دن ہے اور خاص طور پہ یہ جو اگست کا مہینہ ہے کیونکہ ہماری آزادی کا مہینہ ہے، اوپر سے اپنا محرم کا مہینہ ہے، ایک مقدس دن آنے والے ہیں 9 محرم اور 10 محرم، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو چاہیے کہ آپس میں تھوڑا سا اپنے لہجوں کو، اپنی چیزوں کو تھوڑا اس میں رکھیں، رویے کو اپنا تھوڑا سا اچھا رکھیں ایک دوسرے کے لیے، تاکہ لوگ بھی ان کو دیکھ کے سمجھیں کہ یہ سیاست جو ہوتی ہے یہ اچھی چیز ہوتی ہے، سیاسی لیڈر اچھے ہوتے ہیں، مگر ان کو ذرا کسی چیز کی نہیں ہوتی، بس ان کو اپنی کرسیوں کی، اپنی حکومت کی پڑی ہوتی ہے. تو ان کو ذرا تھوڑا اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ آزادی کا دن آنے والا ہے. ٹھیک ہے جناب، بہت بہت شکریہ انور خورشید صاحب، معروف تجزیہ کار. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر طاہر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ایک آخری اس بات کے ساتھ کہ اب صرف 2 روز باقی رہ گئے ہیں جشن آزادی میں، ہم اس جشن آزادی کو اس انداز سے منائیں کہ جہاں پر ہم اس عزم کے ساتھ آگے جائیں کہ نہ صرف ہم نے اس مختلف وبائی صورتحال میں جہاں اس وقت ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اس سے نکلنا ہے، بلکہ ہم اپنے اس وطن کو مزید آگے کی طرف لے کر جائیں گے جہاں پر ہم یہ سوچ سکیں کہ ہم ترقی یافتہ قوموں کے اندر شامل ہوتے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام 2 ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.